جو لوگ شیعہ سے ہمدردی رکھتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں ان کی، تو ذرا اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیے، اس ویڈیو میں کیا ہے۔ مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا، جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں۔ علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے۔ اور اس ایڈیشن کو کفر نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ کفر اس وقت ہوگا جب وہ کہے علی نبی اللہ، وہ تو کوئی نہیں کہتا۔ پھر کہ ایک دوسرے کو دل دل میں غلط کہتے ہیں، لیکن شیعہ کو اوپنلی کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سودا بکتا ہے، یہ سودا بکتا ہے، یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا۔ پھر آپ کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اعتراض ان لوگوں کے اوپر ہوتا، نفرت ان لوگوں سے ہوتی، بغض اور عداوت انہی لوگوں سے ہوتی، اور بددعائیں انہی لوگوں کو دی جاتی، ہلاکت انہی لوگوں کے لیے ہوتی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ اور برباد فرما۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو بددعا نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے، ان کی حمایت کی جا رہی ہے، ان کے لیے اللہ کے ہاں فریاد کی جا رہی ہے، اور ان کے لیے مدد کی التجا کی جا رہی ہے، اور ان کے لیے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کے لیے فریاد کر رہے ہیں کہ ان کی مدد ہونی چاہیے۔ تو مجھے آپ بتائیں، آپ لوگوں نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ کیا ایسے الفاظ کوئی مومن تو چھوڑو بلکہ کوئی مسلمان اپنی زبان سے نکالے گا؟ کوئی اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں یا دین کے بارے میں کوئی مسلمان کہے گا یہ؟ اگر اس طرح کے الفاظ جب زبان سے نکالے جاتے ہیں تو کیا وہ شخص مسلمان رہتا ہے؟ اس کی واہ واہ کرنے والے، ان کو اچھا سمجھنے والے، ان کے نعرے لگانے والے، کیا وہ بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے؟ کیا ان کے ساتھ شمار نہیں کیے جائیں گے؟ آپ خود بتائیں۔ غلام احمد قادیانی نے جب آواز لگائی تو ان کے پیچھے کتنے لوگ لگ گئے، تو کیا وہ ان کے ساتھ کافر نہیں ہو گئے؟ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو گئے؟ یا آپ صرف یہ کہیں گے کہ جی قادیانی، جو غلام احمد قادیانی تھا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، باقی جو دوسرے ماننے والے ہیں وہ خارج نہیں ہے؟ بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ قادیانی بھی خارج ہے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے پیروکار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ خارج ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ایک بندہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور دوسرے وہاں پر نعرے لگا رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، داد دے رہے ہیں اس کو۔ مجھے بتائیں، کیا ایسے لوگ اسلام میں اندر ہیں یا اسلام کے باہر ہیں؟ کیا ایسے لوگ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ آپ کا کیا ان کے حوالے سے نظریہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے کافر یا کسی کے کہنے سے مسلمان آدمی نہیں بنتا، کسی کے کہنے سے آدمی کافر اور مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ اپنے الفاظ سے، اپنی گستاخیوں سے وہ خود بخود کافر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سارے کے سارے دین سے خارج ہو گئے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا اسلام سے نکل گئے، تو باقی نبی کی امت میں کون رہے گا؟ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں سے وعدہ ہے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں توحید سکھا کے گئے ہیں، اللہ کا دین صحیح ہمارے تک پہنچایا، آپ تک پہنچایا۔ اب اگر ہم بھٹک جاتے ہیں، صراط مستقیم کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دنیا پرست بن جاتے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی حمایت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی دوست نہیں رکھتے جو لوگ ان کے دشمنوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو نبیوں کی گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی گستاخیاں کرتے ہیں، تو ان کی حمایت کی جا رہی ہے کہ جی اب وہ مشکل وقت میں ہیں، اس لیے ان کے لیے دعا کریں۔ ایسے آدمی کو آپ کیسے دعا دے سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی ازواج کا دشمن ہو
ان کو برا بھلا کہتا ہو، نبیوں کو برا بھلا کہتا ہو، تو آپ ان کی کیسے ان کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ ان کے لیے اللہ سے دعا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے اپنے لیے ایک وبال بن جائے گا۔